جب بریلی کی رضا خان سے پوچھا بولے کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. آپ جانتے ہو اسلام نے اس ختم نبوت کے حوالے سے کتنی قربانیاں دی ہیں, کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. اس کے حوالے سے اتنا حساس موضوع ہے, آقا کریم سرور کائنات کی ختم نبوت کا اتنا حساس موضوع ہے کہ پوری اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں, جتنی جنگیں ہوئیں, عہد صحابہ تک آقا کریم حضرت ابو بکر کے دور تک صرف اتنی جنگوں کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے, لیکن اکیلی جنگ یمامہ ہے جو آقا کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے, تقریباً 700 صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں. اتنی اہم جنگ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون اپنے ہاتھوں سے توڑا. اپنا پہلا قانون یہ تھا کہ یہ بدری جو ہیں آقا علیہ السلام کا تبرک ہے, یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. جب یمامہ کی باری آئی اور مسیلمہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا معاذ اللہ, تو ایسے وقت میں ابو بکر صدیق نے کہا بدری ہو یا غیر بدری ہو, ہر شخص یمامہ پہنچنے کے بعد ختم نبوت کی حفاظت کرے گا. ایسے دور میں آقا علیہ السلام کے وہ حافظ, وہ قاری صحابی جن کا قرآن سننے کے بعد خود حضور نے دعا فرمائی, حضرت ابی بن کعب, حضرت سالم, ایسے قاری تھے کہ جن کے بارے میں جن کا قرآن سننے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرماتے تھے, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں اتنا بڑا قاری پیدا فرما دیا. ایسے قاری حضرت ابی بن کعب ہے جن کے بارے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہو کہ اس بار اپنا قرآن اپنے صحابی ابی کو سنائے اور ابی اپنا قرآن تم کو سنائے. ایسا کہا تو آقا نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابی میں اپنا قرآن سناتا ہوں تو سن کے دیکھ, اور تو قرآن پڑھ میں سن کے دیکھتا ہوں. اتنا کہا تو وہ رش کرنے لگے, کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ مجھے قرآن سنائیں گے, آپ کے ذریعے سے تو قرآن ہم نے سیکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ سماک, اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اپنے صحابی ابی کو اپنا قرآن سناؤ. اللہ کی عزت کی قسم ابی ایسا قرآن پڑھتا ہے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ایسے لوگ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا. آج یہ تحریک قادیانیت, مرزائیت اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر بڑھ رہی ہے. ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسا سکہ ہے جس کے 3 پہلو ہیں. عجیب بات ہے, ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی تحریک ہے, ایک ہی عقیدہ, کہیں مرزائیوں کے نام سے جانا جاتا ہے, کہیں احمدی کے نام سے جانا جاتا ہے, کہیں قادیانیت کے نام سے جانا جاتا ہے. تینوں نسبت ایک ہی جگہ کے ملتی ہے. مرزا اس لیے کہتے ہیں کہ اس حرام خور کا نام مرزا غلام احمد تھا, اور احمدی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ احمد تھا, اور قادیان اس لیے قادیانی کہا جاتا ہے وہ قادیان میں پیدا ہوا تھا. ایسا شخص جو ٹوئن وائن پیتا ہو, شراب پیتا ہو, اور ہائی کورٹ جو لاہور کا اس زمانے میں تھا اس کا کلرک رہا ہو, رشوتیں لینے کا کام کرتا ہو, اور اس زمانے میں اس نے پیپر اپنا فارم بھرا تاکہ کلرک لوگ سمجھتے ہیں تو کہیں بے عزتی ہوتی ہے, ایسا کرو آگے بڑھو. ایڈوکیٹ کا اس نے فارم بھرا تاکہ اس کا ایگزام دیا جائے, پاس کیا جائے. تو مختاری اس زمانے میں کہا جاتا تھا, مختاری ایڈوکیٹ کو مختاری کہا جاتا تھا. اس نے پیپر بھرا, ایگزام دیا تو اس میں فیل ہو گیا, وکیل نہ بن سکا تو سوچا وکیل نہ بنے تو چلو نبی بن جاتے. ایسا فتنہ, وکیل نہ بن سکا تو سوچا چلو اب نئے نبی بن جاتے ہیں. یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اس کی کتاب آسمانی فیصلے اٹھا کر کے آپ دیکھیے. وہ خود کہتا ہے کہ اس کا بیٹا روایت کرتا ہے, ابا حضور سے روایت کرنے والا بیٹا ہے خود اس کا, مرزا کا بیٹا کہتا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں. تو وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب آسمانی فیصلے میں کہ خاتم کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے یہاں, اپنے یہاں ماں کے یہاں جب بچے پیدا ہوئے تو ہم جڑوا تھے, ایک میری بہن تھی جنت اور ایک میں, تو میری بہن پہلے آ گئی دنیا میں اور میں بعد میں آیا, اس لیے میں اپنے آپ کو آخری کہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے یہاں ماں کے یہاں اولاد کا خاتم ہوں. اولاد اس کا عقیدہ یہ, جب خدا عقل لیتا ہے نا اور دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے.